مظہر عباس صاحب، پاکستان میں یہ جو ڈرامہ بازی چل رہی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے کسی اور طریقے سے حکومتیں پلٹائی جاتی تھی، پھر دھرنا سسٹم سٹارٹ ہو گیا، پھر اب آج پاکستان جہاں کھڑا ہے اور جہاں تحریک انصاف کھڑی ہے، واٹ از یور کمپریہنسو انالیسس آف سچویشن ان ہینڈ؟ کیا بہت بڑی فتح حکومت کی ہوگی؟ کوئی بہت بڑی شکست عمران خان کی ہوگی؟ پاکستان کی کیا ہوئی ہے اس وقت؟ عوام کی کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ جی کامران، کیونکہ میں تھوڑا بہت سیاست کی تاریخ کو پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اچانک یاد آیا کہ نومبر کا ہی مہینہ تھا اور 1968 کا سال تھا جی جب پنڈی میں ایک لڑکا جو ہے گورڈن کالج پولی ٹیکنک کا پولیس فائرنگ میں مارا گیا تھا. اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تھے اور اس ایک لڑکے کی شہادت نے جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا. میں حیران ہوں، مجھے نہیں پتا کیونکہ ظاہر ہے میں اسلام آباد میں نہیں موجود ہوں کہ 26 تاریخ کو اسلام آباد میں کیا کھیل کھیلا گیا. ظاہر ہے جو بھی ہے وہ کم سے کم ایک جمہوری کھیل نہیں تھا، ایک غیر جمہوری کھیل تھا، چاہے ریاست کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے ہو. لیکن اگر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ویسے تو اگر ایک شخص کی بھی شہادت ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کی بھی شہادت ہے، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی شہادت ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اگر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو آج خیبر پختونخوا بند کیوں نہیں ہے؟ آج تو رات کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. گورنر راج کے معاملے آج میں تو مکمل ہڑتال ہونی چاہیے تھی، پشاور میں مکمل ہڑتال ہونی چاہیے تھی. آج تو دیکھیں نا آپ، ایک جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، چاہے وہ 20 کہہ رہے ہیں، چاہے 40 کہہ رہے ہیں یا 278 کہہ رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی کل اس دن 26 تاریخ کو ڈی چوک پر موجود تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اور جو لوگ وہاں سے چلے گئے، کیا انہیں یہ احساس نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر ایز اے رپورٹر میں بتا سکتا ہوں کہ جب گولی چلتی ہے، جناب، چاہے وہ ربر بلٹس ہو، ربر بلٹس کی گولی بھی بعض اوقات فیٹل ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اگر 100 لوگوں کو گولی لگی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ 100 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. ہم عام طور پہ جو کیجویلٹیز، جب ہم کیجویلٹیز کہتے ہیں تو اس میں انجرڈ بھی ہوتے ہیں اور جو جن کی شہادت ہو گئی ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک. تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹ فگرز کیا ہیں، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کدھر تھی؟ اس نے تو جو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم کفن جو ہے پہن کے جا رہے ہیں، جو عارف علوی صاحب یہ کہتے ہوئے گاڑی میں پائے گئے کہ ہماری جان چلی جائے، یہ سب کدھر تھے؟ یہ کدھر تھی پولیٹیکل لیڈرشپ؟ ہاں بھائی کدھر تھے؟ آپ سے پوچھ رہے بار بار. میں جواب دے دیتا ہوں. جی علی امین گنڈاپور پہلے آئے، پیزا کھا رہے تھے تو 700 لوگ گرفتار کر گئے. اب کیا ہے تو 2-2.5 ہزار لوگ گرفتار کروا گئے، 3-4-5 ہزار لوگوں پہ مقدمات. لیکن مظہر صاحب، وہ تو ہم سوال تحریک انصاف سے پوچھ ہی رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ حکومت اب کس زوم میں ہوگی اس وقت؟ کیونکہ آبویسلی حکومت کا کارنامہ تو یہ نہیں ہے، لیکن حکومت کریڈٹ لے رہی ہے، اور اب وہ جو پابندی لگانے کی باتیں کر رہی ہے اور گورنر راج کی باتیں کر رہی ہے، اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے سر؟ اس کا کیا ایک صوبہ جہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے تحریک انصاف کی، وہاں گورنر راج لگانے کا سوچ رہی ہے حکومت؟ کامران، گورنر راج لگائیں آپ یا پارٹی پر پابندی لگائیں، اس سے زیادہ غیر جمہوری اقدام کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر داخلہ ایک ایسے صاحب ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، غیر سیاسی ہیں وہ. یہ ہوتا ہے کہیں؟ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں، ایک سیویلین گورنمنٹ میں، ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ میں، ان کی کولیشن کی گورنمنٹ میں، نہ وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، نہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، نہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ جس کا سب سے امپورٹنٹ منسٹر، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے؟ سب سے امپورٹنٹ وزیر خزانہ، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہیں؟ یہاں ہوتا ہے. اس طرح ہونا چاہیے. تو یہاں ہوتا ہے تو ایک غیر سیاسی بشرا بی بی، وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہی ہیں.
ایک غیر سیاسی وزیر داخلہ وہ حکومت کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ دو نان پولیٹیکل فگرز کے درمیان آپ دیکھ لیں کہ محسن نقوی نے جو ایکیوز کیا ہے وہ بشرا بی بی کو کیا ہے. نہ علی امین محسن نقوی کا نام لے رہے ہیں، نہ محسن نقوی علی امین کا نام لے رہے ہیں. اب اس کو میں کیا سمجھوں؟ تو سر آپ اتنا سیف پیسیج ورکر کو کیوں نہیں ملا جتنا سیف پیسیج ان کو مل گیا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو عامر بھائی یہ بتا دیجئے کہ یہ واقعی آپ کو لگتا ہے حکومت سیریس ہوگی؟ اور جس طرح مدر صاحب بھی بتا رہے ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، گورنر راج اگر لگتا ہے تو اٹ ول ہیو ویری ڈینجرس کانسیکوینسز. ایک ایسا صوبہ جہاں پہ ایک پارٹی کی 2/3 میجورٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی کر کے حکومت کہے گی کہ ہم وہاں پہ اپنا بندہ بٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا گورنر لگا کے، یا جس کا بھی گورنر وفاق کا جو نمائندہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی اپروپریٹ پالیسی ہے، رہے گی؟ دیکھیں، وہ آپ نے گورنر راج اپنے دوست فیصل واڈا کے ذریعے لگوانے کی بات کی، اور وہ بھی انہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کو محسن نقوی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کو کاکڑ نہیں، وفاقی کابینہ نے آج سے کانسنٹ لیا ہے پرائم منسٹر نے. سر واڈا کہاں سے آ گئے؟ ایک منٹ بھائی، سر مجھے اپنی بات کرنے دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ خبر ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہاں وہ بھائی جان انہوں نے ہی دی تھی، اس کے بعد کابینہ بھی آ گئی، ساری آ گئی. اچھا، گورنر آج کیوں لگائیں؟ وہ ہم مفروضہ لے لیں، 8 گھنٹے کی کہانی دے دیں علی امین، 30 گھنٹے کی کہانی دے دیں، اور یہ جو تینوں نکلے بڑے آرام سے برستی گولیوں میں بقول ان کے، یہ کون لے گیا ان کو؟ یہ چھلاوے تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ سہولت کاری کس کے لیے کر کے چلے گئے؟ اگر گورنر راج لگنا ہے تو پھر علی امین کیا کر رہے تھے یہاں پہ تینوں دفعہ میں؟ وہ جو مدر صاحب فگر آپ کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنے اریسٹ کرائے، ان کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اب گریبان پہ آ رہے ہیں نا، لوگ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. بیگم بشرا کا کیس لڑنے کے لیے ان کی دبئی یا کہیں پہ باہر بیٹھی ہوئی وہ بہن جس کو پورے ٹائم میں تنخواہ ملتی رہی HEC سے آئے بغیر ایڈوائزر بنا کے، وہ کیس لڑ رہی ہیں کہ علی امین نے زبردستی کی. اور بھائی بھونچال کیوں نہیں آگے اب تک کے لیے علی امین کے خلاف؟ یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور ذلیل کیا ہوا ہے عوام کو، جن کے لیے نعرے مارتے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے. بھائی وہ تو آئے تھے عمران خان کو رہائی دلانے، میرا خیال ہے اس بیچارے کے لیے تو اور مشکل کرا دی. آپ جیل کے اندر کی خبر لے آئیں، بتا دیں کہ کن حالات میں. انہوں نے تو پرسوں کہا تھا کہ 36 گھنٹے سے مجھے تو ملنے ہی کسی کو نہیں دیا. عمران خان تو مجھے بشرا خان صاحبہ کے آگے بالکل بے بس لگے ویسے پرائمرلی. یہ اس میں کچھ اور کہہ رہا ہوں بھائی، میں کہہ رہا ہوں یہ سارے اس کے پولیٹیکل کیریئر کی کاسٹ پہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں. سب کا اپنا دھندا لگا ہوا ہے. اس کی رہائی کی کس نے بات کی ہے؟ وہ لوگوں کو پھنسا کے چلے گئے. جو لیڈرشپ اب ڈرامے کر رہی ہے کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں نہیں، نامزد ہیں. اور وہ چیئرمین جس کو ابھی فیصلہ ہونا ہے الیکشن کمیشن سے، وہ کہہ رہا نہیں آپ کا ریزائن کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو ہیں بھی نہیں اور آپ کام کریں. لیکن عامر بھائی، آپ نے مجھے گورنر راج، آپ کو لگ رہا ہے گورنر راج سیریسلی اٹیمپٹ ہوتا ہوا؟ یہ ویسی ایک بات ہے واقعی کابینہ. میرے اس سوال اتنی تفصیلات کے بعد کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ اتنی سہولت کر رہا ہو کہ اپنی پوری پارٹی کو پھنسا جائے، گورنر راج کی ضرورت ہے؟ کوئی بیوقوفی لگائے ضرورت تو پھر یہ تو آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آج انہوں نے پھر بڑی کوئی عقلمندانہ بات دی کہ جو کیبنٹ سے رائے لی ہے، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی رائے لے لی نا، جب فیصلہ ہوگا پھر ہے نا. یار آپ کی پوری لیڈرشپ بھی کمپرومائز ہو گئی ہے. میں تو حیران ہوں ادھر صاحب، اب آپ ہی آخری رہ گئے، آپ لیڈ کر. تھپ کریں گے، غصے میں نظر آئے. کبھی وہ زرداری صاحب پہ غصے میں نظر آتے تھے یا اب نظر آئے تھے؟ پوائنٹ آ گیا، ورنہ بالکل آ گیا آپ کا پوائنٹ. مہربانی کریں، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کر کیا رہے تھے؟ بڑا ہمارا سبمسو پرائم منسٹر ہے یار، آپ اس کو خراب کرتے ہیں. وہ غصے میں ہی اب آیا ہے. میں تو دیکھنا چاہتا ہوں فیصلہ کیا کریں گے. پھر جا کے کہیں گے کہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملاؤں گا میں. شہباز شریف صاحب غصے میں آتے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں بھائی.